السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ساتھیوں کا میرے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس سے آپ کے بہت سارے سوالات بھی آنے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہونے والے ہیں۔ ایک گزارش ہے کہ جو ساتھی پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجئے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کا مطلب ہے، ہمارے آپشنز ہیں اونچائی سے گرنا، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا، تیسرا آپشن ہے پھل توڑنا، اور چوتھا ہے سفر کرنا۔ آپشن کے مطابق اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام کا اردو نعم البدل کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں دشمنی پالنا، دوسرا آپشن ہے ظاہر میں نیک باطن میں بد، تیسرا ہے لڑائی کرنا، یا چوتھا عبادت کرنا۔ تو بتائیے اس محاورہ کا صحیح مطلب کیا ہے اور صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی با، ظاہر میں نیک بننے کی کوشش کرنا، اندر سے دل میں برائی رکھنا، یعنی ظاہر میں نیک باطن میں بد۔ اگلا سوال ہے، چراغ تلے اندھیرا کا مفہوم ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ ہمارے آپشنز ہیں روشنی نہ ہونا، اپنوں کو فائدہ نہ پہنچنا، دوسروں کو روشنی دینا اور خود محروم رہنا، تیسرا ہے بجلی جانا، اور چوتھا ہے بہت غریب ہونا۔ تو بتائیے چراغ تلے اندھیرا کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب اور درست آنسر ہوگا ہمارا دوسرا، یعنی با، اپنوں کو فائدہ پہنچنا، دوسروں کو روشنی دینا اور خود محروم رہنا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، کہ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں کھانا کھانا، بہت زیادہ فائدہ ہونا، ہاتھ جل جانا، یا کھانا پکانا۔ بتائیے پانچوں انگلیاں گھی میں ہونے کا صحیح مطلب کیا ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی بہت زیادہ فائدہ ہونا، اسی کو ہم محاورے میں کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں زیور پہننا، دوسرا آپشن ہے خوبصورتی ظاہر کرنا، تیسرا آپشن ہے آیاں یعنی ظاہر بات کو ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور چوتھا آپشن ہے ہاتھ صاف کرنا۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی ظاہر بات کو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ آپ کاج مہا کاج کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں دوسروں سے کام لینا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، بڑا کام کرنا، یا حکمرانی کرنا۔ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا بہتر ہے۔ کاج یہ جو ہے ہندی شبد ہے، کاج کا مطلب ہوتا ہے کام۔ آپ کاج مہا کاج، مہا مطلب بڑا کاج، جو خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، بہتر کام کرتا ہے، بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے کہاوت مکمل کریں، آ بیل مجھے، یہ ڈیش کی جگہ ہم کیا ڈالیں گے؟ ہمارے آپشنز ہیں سینگ مارنا، سینگ مار، مار، دیکھ یا کھانا کھلا۔ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟
आ बैल मुझे मार, ये इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बा यानी मार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है कि ईंट से ईंट बजाना का मतलब है। हमारे ऑप्शंस हैं तामीर करना, तबाह व बर्बाद करना, मौसीकी बनाना, लड़ाई करना। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी तबाह बर्बाद करना। ईंट से ईंट बजाना का मतलब है तबाह बर्बाद करना। ये सारे के सारे मुहावरे हैं और बहुत ही बेशतर सवालात के अंदर आने वाले मुहावरे हैं, तो इसको जहन में बिठाना और इसको जहन में महफूज करना ही ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल है कि 9 2 11 होना का क्या मतलब है। हमारे ऑप्शंस हैं गिनती करना, भाग जाना, जमा करना या गायब होना। बताइए 9 2 11 होना का मतलब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, यानी आस्तीन का सांप होना का मतलब है। हमारे ऑप्शंस हैं सांप पालना, छिपा हुआ दुश्मन होना, बहुत बहादुर होना या खतरनाक होना। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी छिपा हुआ दुश्मन होना। आस्तीन का सांप होना यानी छुपा हुआ दुश्मन होना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। अनुशासन का उर्दू मुतरादिफ है। हमारे ऑप्शंस हैं तालीम, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त या सज़ा या हिदायत। बताइए अनुशासन का उर्दू मुतरादिफ क्या होगा, यानी अनुशासन का दूसरा माना क्या है। मुतरादिफ का मतलब होता है लफ्ज़ अलग अलग हों और माना एक हो। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त होना। सवाल नंबर 12, मतदान का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं वोट देना, हक राय दही जिसको कहते हैं हम, दूसरा है दान देना, तीसरा है गुफ्तगू करना और चौथा है फैसला करना। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी अलिफ, वोट देना, हक राय दही कहते हैं। सवाल नंबर 13, वेतन का उर्दू तर्जुमा क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं इनाम, यानी वेतन का माना होता है इनाम, या वजीफ़ा या तनख्वाह या मजदूरी। तो बताइए वेतन का उर्दू तर्जुमा क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही और दुरुस्त जवाब होगा। तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी तनख्वाह। वेतन का उर्दू तर्जुमा है तनख्वाह। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 14, सदस्य का उर्दू मुतरादिफ है। हमारे ऑप्शंस हैं आदमी, रुकन, लीडर या मुरीद। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। सदस्य, इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी रुकन। सदस्य का उर्दू मुतरादिफ है रुकन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल है कि न्यायालय को उर्दू में क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं थाना, कचहरी या अदालत, जेल या दफ्तर। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कचहरी, और उसको आप अदालत भी कह सकते। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, नियुक्ति का उर्दू तर्जुमा पहचानिए। हमारे ऑप्शंस हैं इस्तीफ़ा। नियुक्ति का तर्जुमा क्या होगा उर्दू तर्जुमा। हमारे ऑप्शंस हैं इस्तीफ़ा, तय्युनाती या तकर्रुरी, तबादला या रिटायरमेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी तय्युनाती या तकर्रुरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, यानी हिंदी में भारत लोकतांत्रिक देश जुमले का दुरुस्त तर्जुमा क्या होगा, है ना।
हमारे ऑप्शंस हैं भारत एक आज़ाद मुल्क है, दूसरा ऑप्शन है भारत एक जमहूरी मुल्क है, तीसरा ऑप्शन है भारत एक कानूनी मुल्क है, या भारत एक सेकुलर मुल्क है। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी भारत एक जमहूरी मुल्क है। लोकतांत्रिक का उर्दू होता है जमहूरी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। अनुवादक का उर्दू माना क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं अदीब, शायर, मुतरज्जिम या मुअल्लिम। उर्दू अनुवादक जिसके एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो अनुवादक हिंदी में कहते हैं, उसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, मुतरज्जिम। तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा तीसरा, यानी मुतरज्जिम। सवाल नंबर 19, संविधान को उर्दू में क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं दस्तूर, कानून, ज़ाब्ता या रिवायत। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा अलिफ, यानी दस्तूर। संविधान को उर्दू में हम क्या कहते हैं, तो दस्तूर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। हिंदी लफ्ज़ यानी प्रशासन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं सियासत, मईशत, इंतज़ामिया या अदालत। बताइए प्रशासन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। प्रशासन हिंदी में कहते हैं और उसका उर्दू क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी इंतज़ामिया। प्रशासन का उर्दू तर्जुमा होता है इंतज़ामिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। डिसिप्लिन का उर्दू तर्जुमा है। हमारे ऑप्शंस हैं सज़ा, नज़्म ज़ब्त, कानून या तरबियत। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे सवालात बहुत ही अहम हैं। इसको अगर आप ज़हन नशी कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो बताइए सवाल नंबर 21, डिसिप्लिन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नज़्म व ज़ब्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22, एड हॉक का सही तर्जुमा क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं मुस्तकिल, वक्ती आर्जी, खुसूसी या कानूनी। बताइए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी वक्ती और आर्जी। सवाल नंबर 23, ट्रांसफ़र के लिए उर्दू का सरकारी लफ्ज़ है। हमारे ऑप्शंस हैं तबादला, सुबुकदोशी, तअय्युनाती या बर्खास्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी तबादला यानी ट्रांसफ़र। उसी को हम उर्दू में कहते हैं तबादला। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24, सैंक्शन का उर्दू माना क्या है। रोकना, मंजूर करना या मंजूरी, जुर्माना या तबादला। बताइए सैंक्शन का उर्दू माना बताइए। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मंजूरी करना। मंजूर करना या मंजूरी करना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25, कैबिनेट को उर्दू में क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं वज़रा, काबीना, मजलिस शूरा या ईवान बाला। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी काबीना। कैबिनेट का को उर्दू में हम क्या कहते हैं, तो काबीना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26, कॉन्स्टिट्यूशन का तर्जुमा है। हमारे ऑप्शंस हैं कानून, दफ़ा, दस्तूर या आइन या तरमीम। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा। इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी दस्तूर और आइन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ। कोरम के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ मुस्तअमल है। हमारे ऑप्शंस हैं अक्सरियत, निसाब, कोरम, तादाद लाजिम या बा और जीम दोनों। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी बा और जीम दोनों। कोरम का मतलब होता है निसाब और तादाद लाजिम। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। गैजेट का उर्दू मुतरादिफ क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं अखबार, रिसाला, जरीदा या किताबचा।
بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی جریدہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 29، ایفیڈیوٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں اقرار نامہ، حلف نامہ، وکالت نامہ یا وصیت نامہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ایفیڈیوٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایفیڈیوٹ کو اردو میں ہم حلف نامہ کہتے ہیں، تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ با۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 30 کی طرف، نوٹیفیکیشن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اطلاع نامہ، اعلامیہ، اشتہار یا مراسلہ۔ بتائیے نوٹیفیکیشن کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی اعلامیہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف، کہ واحد کی پہچان کریں۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے ان الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے جو واحد ہے۔ بتائیے ہمارے آپشنس ہیں فرائض، اخبار، فرض یا حقوق۔ تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ فرائض یہ جو ہے جمع ہے، اخبار خبر کی جمع اخبار ہے، فرض یہ واحد ہو جائے گا، اور حقوق یہ بھی جمع ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تیسرا یعنی فرض۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف، آسمان کا مؤنث کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں زمین، بجلی اس کی مؤنث نہیں ہوتی، اور چوتھا ہے گھٹا۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ آسمان کا مؤنث ہے کہ نہیں ہے تو کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اس کی مؤنث نہیں ہوتی ہے، اس کی مؤنث نہیں ہوتی ہے، یعنی آسمان کی مؤنث نہیں ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ تیسرا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف، چاقو گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اس میں اعلیٰ ہے، اس میں تصغیر ہے، اس میں مکبر ہے یا اس میں معرفہ ہے۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ کون سا آپشن صحیح اور درست ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی اس میں اعلیٰ، اس لیے کہ چاقو ایک اوزار ہے اور اس کے ذریعے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 34، بچہ رو رہا ہے میں رونا کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات گرامر سے ہیں۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی فعل لازم۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 35، حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں 36، 52، 39 یا 48۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی 36۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف، سفید گھوڑا میں سفید کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم، صفت، فعل اور ضمیر۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی صفت۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 37، وہ گیا اس جملے میں گیا فعل کی کون سی قسم ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل یا فعل امر۔ بہت ہی آسان سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فعل ماضی۔ گیا یعنی پاسٹ میں گیا، جا چکا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 38، کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ ہمارے آپشنس ہیں کتابوں، کتب، کتابیں یا تمام درست ہیں۔ بتائیے عربی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کتب ہمارا صحیح ہو جائے گا، اور اگر اردو کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو کتابوں یہ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 39 کی طرف، دہی کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مذکر، مؤنث، دونوں، کوئی نہیں۔ بتائیے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی مذکر۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 40، قلم گرامر کی روسی کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم اعلیٰ، اسم ظرف،
اسم صفت یا اسم مبالغہ؟ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ پہلا یعنی اسم اعلیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 41، فراخ کا مترادف کیا ہے؟ سوال ہے فراخ کا مترادف کیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں تنگ، کشادہ، اونچا یا لمبا۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی کشادہ۔ فراخ کے معنی ہوتے ہیں چوڑا، کشادہ، ہے نا؟ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا؟ دوسرا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 42، بخیل کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنس ہیں کنجوس، سخاوت، عداوت یا شجاعت۔ بخیل اور کنجوس یہ دونوں جو ہے مترادف ہے۔ بخیل کنجوس کو کہتے ہیں اور کنجوس بخیل کو کہتے ہیں، تو یہ تو ہوگا نہیں۔ سخاوت کہتے ہیں جو بہت زیادہ دان پون کرتا ہے نا، اور عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور شجاعت کہتے ہیں بہادری کو۔ تو بخیل کا صحیح جواب ہو جائے گا، بخیل کی ضد ہو جائے گی ہماری دوسرا یعنی سخاوت۔ یہ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 43، مضمحل کا درست معنی پہچانیے۔ مضمحل کا درست معنی پہچانیے۔ ہمارے آپشنس ہیں طاقتور، کمزور، تھکا ہوا، ہوشیار یا خوش مزاج۔ مضمحل کا درست اور صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی کمزور، تھکا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 44، آبشار کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں پانی کا بہنا، اوپر سے گرتا ہوا پانی، سمندر کا لہرانا یا بارش کا ہونا۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی اوپر سے گرتا ہوا پانی، اسی کو ہم آبشار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 45، لفظ خورشید کا کیا معنی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں چاند، تارا، سورج یا بادل۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی سورج۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 46، اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں باغ و بہار، فسانہ عجائب، صبرس یا عجائبات قصص۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی صبرس۔ صبرس یہ اردو کی پہلی نثری داستان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 47، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ ہمارے آپشنس ہیں 1750، 1800، 1857 یا 1900 عیسوی۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 1800 عیسوی۔ فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے ان کا قیام کب ہوا تھا؟ 1800 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ غزل و شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں امیر خسرو، ولی دکنی، قلی قطب شاہ یا میر تقی میر۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی قلی قطب شاہ اردو کا پہلا باقاعدہ غزل و شاعر ہیں۔ اگلا سوال 49، پنجاب میں اردو کس کی مشہور تصنیف ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں حافظ محمود شیرانی، سید سلیمان ندوی، نصیر الدین ہاشمی یا مسعود حسین خان۔ بتائیے پنجاب میں اردو ایک کتاب ہے، وہ کس کی مشہور تصنیف ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں حافظ محمود شیرانی، سید سلیمان ندوی، نصیر الدین ہاشمی یا مسعود حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں دراوڑی، ہند آریائی، سامی یا منڈاری۔
بتائیے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ہند آریائی۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی یہ جانکاری؟ امید ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔